تسبیح فاطمہ کے جو دانے بکھر گئے، تنہا رہے حسین نمازی گزر گئے، پیرو امام پاک کے سب کچھ کر گئے، باہم تھا جن سے رشتہ الفت وہ مر گئے، باہم تھا جن سے رشتہ الفت وہ مر گئے، سوداگر ایک دل شناس تھا، کوئی نہ وقت ظہر نمازی کے پاس تھا، کوئی نہ وقت ظہر نمازی کے پاس تھا، رو کر کبھی شہیدوں سے کرتے تھے یہ خطاب، اٹھو بہادروں کے نہیں ہے یہ وقت کا، کب سے پکارتا ہے تمہیں ابن گوترا، کیا ہے کہ اٹھ کے خاک سے دیتے نہیں جواب، کیا ہے کہ اٹھ کے خاک سے دیتے نہیں جواب، سوکھی ہوئی زبانوں سے ذکر خدا کرو، آؤ نماز ظہر کو جلدی ادا
کوئی لڑکا پریشانی کرے گا؟ آپ حضرات ایک بار درود پڑھیں۔ دیار شام سے کوفے کی شاہراہوں تک، دیار شام سے کوفے کی شاہراہوں تک، ہر ایک یزید سے تیرا خطاب ہے زینب، اور یزید دھوپ سے جس کی جھلس کے مرتا ہے، یزید دھوپ سے جس کی جھلس کے مرتا ہے، کمال صبر کا وہ آفتاب ہے زینب، کمال صبر کا وہ آفتاب ہے زینب۔ اور حسین نے جو 72 ورق اٹھائے تھے، حسین نے جو 72 ورق اٹھائے تھے، وہ کربلا کی مکمل کتاب ہے زینب، وہ کربلا کی مکمل کتاب ہے زینب۔ میرے اماں کا نام شاکری بیوی تھا، اور مجھے والد محرم کا نام غلام حسین۔ ایک سورہ فاتحہ 3 بار اللہ پڑھ کر دیں۔ فاطمہ نام جہاں بھی لگے ہے شاد لگے، فاطمہ نام جہاں بھی لگے ہے شاد لگے، کسی کے قبل لگے یا کسی کے باہر لگے۔ فاطمہ نام جہاں بھی لگے ہے شاد لگے، کسی کے قبل لگے یا کسی کے بعد لگے، کسی کے قبل لگے یا کسی کے بعد لگے، فاطمہ پہلے کہو یا شاکرہ کے بعد کہو، فاطمہ پہلے کہو یا شاکرہ کے بعد کہو، تمہارے اسم مبارک میں 4 چاند لگے، تمہارے اسم مبارک میں 4 چاند لگے۔ نعرہ تکبیر کے حوالے سے اگر جیتی ہے ماں تو مامتا آواز دیتی ہے، اگر جیتی ہے ماں تو مامتا آواز دیتی ہے، وگرنہ قبر سے اس کی دعا آواز دیتی ہے۔ بڑی نایاب نعمت ہے، بڑی نایاب نعمت ہے جسے ہم ماں سمجھتے ہیں، بڑی نایاب نعمت ہے جسے ہم ماں سمجھتے ہیں، تصور جاگتا ہے جب مزہ آواز دیتی ہے، لگا کر اپنے سینے سے چھپا لیتی ہے جب دل میں، تو اس کے نرم آنچل کی ہوا آواز دیتی ہے۔ سنا کر لوریاں بچے کو جب اپنے سناتی ہے، ہوائیں گنگناتی ہیں فضا آواز دیتی ہے، زمین پر پاؤں رکھتے ہی بدل دیتی ہے ماہیت، زمین پر پاؤں رکھتے ہی بدل دیتی ہے ماہیت، قدم بوسی پہ جنت حبذا آواز دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اگر بینا ہو
مشیت ماں کے حق میں بارہا آواز دیتی ہے، مگر وہ ماں کہ جن کے لاڈلے جنت کے افسر ہوں، مشیت اس کی مرضی سے ملا آواز دیتی ہے۔ پیغمبر عالم نسواں کی شہزادی ہو جنت کی، چلو حسنین سے پوچھیں کہ کیا آواز دیتی ہے۔ مولا فرمائے کہ چلو حسنین سے پوچھیں کہ کیا آواز دیتی ہے۔ زمانے کو جگا کر خلد کا سردار سویا ہے، زمانے کو جگا کر خلد کا سردار سویا ہے، یہی 14 صدی سے کربلا آواز دیتی ہے، یہی 14 صدی سے کربلا آواز دیتی ہے۔ ارم، فردوس، کوثر، خلد، تسنیم و جنا کیا ہے؟ ارم، فردوس، کوثر، خلد، تسنیم و جنا کیا ہے؟ یہ میری خاک ہے، خاک شفا یہ میری خاک ہے، خاک شفا آواز دیتی ہے۔ میری تینت میں خون سید لولاک پنہا ہے، بنی خاک شفا سے سجدگاہ آواز دیتی ہے۔ رکھی سجدے میں پیشانی، رجوع قلب کی خاطر کھلا باب اجابت ارتقا آواز دیتی ہے۔ فدق کے لوٹنے والوں کو میں ہرگز نہ بخشوں گی، یہی جزو محمد مصطفیٰ آواز دیتی ہے۔ میرے بچوں کو بھوکا پیاسا جن لوگوں نے مارا ہے، چلے آؤ جہنم برملا آواز دیتی ہے۔ میرے بچوں کو بھوکا پیاسا جن لوگوں نے مارا ہے، چلے آؤ جہنم بارہا آواز دیتی ہے۔ وفاؤں کا خدا پیاسا میرے ساحل پہ سویا ہے، وفاؤں کا خدا پیاسا میرے ساحل پہ سویا ہے، قلق ہے دل میں مسلم القما آواز دیتی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات محمد. اللہ ایک بار سورہ حمد اور سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ شاکر بی بی بنت غلام وہ احسان فرما دے۔ الحمدللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ مجلس ایصال ثواب ہے اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے برابر سنتے رہتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا یہ امر یقینی ہے، اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔
اور کوئی انسان جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا، چاہے اپنے زمانے کا بہت بڑا دانش مند ہی کیوں نہ ہو، اپنے زمانے کا بہت بڑا شجاع ہی کیوں نہ ہو، سب نے اس موت کے آگے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا۔ بہت سے ایسے ملتے ہیں کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، بہت سے ایسے ہیں جو رسول اسلام کو نہیں مانتے، بہت سے ایسے ہیں جو آج کی ترقیوں کے قائل نہیں ہے، لیکن زمانے میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہم موت کو نہیں مانتے۔ موت کے آگے سب نے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہاں پہ بقا نہیں ہے، ہر ایک کو جو ہے جانا ہے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ آئے چلے گئے، آج کل بھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ یہ دنیا جو ہے ایک پل کے مانند ہے، گزرگاہ ہے، دیکھیں، لیکن کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا۔ اس دنیا میں جو ہے بہت رونق ہے، بہت جو ہے چہل پہل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں زمین کے اوپر جو ہے نا بہت خوش ہو، لیکن جیسے ہی 2 میٹر نیچے جائے گا سب جو ہے چمک اور دمک ختم ہو جائے گی۔ ایک سلوات پڑھ دے سلوات پڑھ دے۔ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، رونق ہے، ظاہر سی بات ہے۔ خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک ایسے خواب کے مانند ہے کہ انسان جب اچھا خواب دیکھتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اپنے گھر پہ سو رہا ہے، لیکن خواب یہ دیکھ رہا ہے کہ مثلاً جو ہے ہم سمندر کے کنارے ہیں، بنگلہ ہے اور گاڑی ہے، یہ تمام چیزیں، یا کسی اور ملک میں ہے، بہترین خواب، اچھا خواب دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے ہی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ یہ تو اسی کا گھر ہے، اسی کمرے میں اسی بسترے پہ سویا ہوا ہے، لیکن چند لمحے کے لیے تھوڑا خوشی ہوتی ہے، اچھا خواب دیکھتا ہے اور معلوم یہ ہوا کہ وہی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک اچھے خواب کے مانند ہے، اور یہ دنیا جو ہے ایک پل کے مانند ہے، جس طریقے سے پل سے انسان گزر جاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک مسافر خانے کے مانند ہے کہ جس طریقے سے انسان جو ہے مسافر خانے میں چند لمحہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے دوسرے منزل پہ چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک پلیٹ فارم کے مانند ہے کہ گاڑی آتی ہے، ٹرین آتی ہے، انسان جو ہے انتظار کرتا ہے، گاڑی آئی، سوار ہوا، گاڑی چلی گئی، لیکن جو ہے پلیٹ فارم اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ پھر لوگ آتے ہیں، گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ تو موت جو ہے یہ امر یقینی ہے، اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھنے سے انکار کر دیتی ہے، زبان ہوتی ہے لیکن حرکت کرنے سے انکار کر دیتی ہے، دماغ ہوتا ہے لیکن غور فکر نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں لیکن چلنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لہذا جو ہے کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، یعنی یہ جو موت اور سکرات کی جو منزل ہے، جیسا کہ خود جناب سلمان نے مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ مولا یہ بتائیے کہ موت اور سکرات کیا ہے۔ امام نے کیا کہا سلمان بتاؤ یا دکھاؤں؟ جناب سلمان نے کہا کہ مولا اگر دکھا دے تو کتنا بہتر ہوگا۔ مولا علی نے کہا کہ سلمان چلو۔ یہ قبرستان میں آئے اور آنے کے بعد کہا، حکم دیا، مردہ اٹھ کر بیٹھا، اور مولا علی نے کہا سلمان اس سے دریافت کرو۔ اب جناب سلمان پوچھتے جاتے ہیں اور وہ بتاتا جاتا ہے کہ سلمان نہ پوچھو کہ میرے اوپر کیا گزری، سلمان جب جسم سے روح نکل رہی تھی تو گوشت کو جانے دیجئے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہڈی جو ہے وہ قیمہ ہو رہا ہے۔ سلمان لوگ ہمیں لے کر جا رہے تھے، سلمان ہم سب کو دیکھ رہے تھے، سب چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، سلمان ہم سب کی آواز سن رہے تھے لیکن میری کوئی آواز نہیں سن رہا تھا۔ سلمان ظاہر سی بات ہے ہڈی قیمہ ہو گیا، اس کے اوپر جو ہے ٹھنڈا پانی ڈالا گیا، سلمان نہ پوچھو کہ میرے اوپر کیا گزری۔ سلمان لوگ لے کر چلے اور ایک اندھیری کوٹری میں اتار دیا۔
سلمان میں چیخ رہا، اسی لیے ہے نا جو آپ جو ہتھیلی کے پشت سے جو مٹی دیتے ہیں، کیوں؟ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم ظاہراً جو ہے تم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن اب بھی تم ہمارے دل میں باقی ہو، یعنی یہ الوداعی کیفیت ہوتی ہے، ظاہراً تو ہم جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی تم ہمارے دل میں ہو۔ کہا سلمان نہ پوچھو، میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا سلمان، لیکن میری کوئی آواز نہیں سن رہا تھا، سلمان نہ پوچھو۔ اب اس کے بعد جو ہے منو مٹی ڈال دی گئی، سلمان سب چھوڑ کر ہمیں چلے گئے، اب ہم جو ہے تنہا ہیں۔ لیکن آئے فرشتے، آنے کے بعد جو ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم نے دنیا میں کیا 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 نہیں کیا، لیکن جو ہے کفن کے ایک ٹکڑے پہ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد گلے میں ڈال دیا۔ سلمان ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ سلمان میں گھبرا رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری قبر میں روشنی ہوئی۔ جب روشنی ہوئی تو ہم نے سوال کیا کون؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ ہم ولایت علی کی شکل میں ہے، ہم نماز کی شکل میں ہے، ہم روزے کی شکل میں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد۔ یہ مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی جو ہے دانا چونتے چونتے ایک مرتبہ چونک جاتی ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا تھا مولا علی سے کہ مولا آخر بات کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ مردے پہ جو ہے عذاب نازل ہوتا ہے، اس کی چیخ کی وجہ سے جو ہے یہ جانور چونک جاتے ہیں، یا مثلا بھینس دیکھا ہوگا نان میں جو کھاتے کھاتے فوراً منہ نکال لیتے، چونک جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ تو معصومین نے فرمایا یہ جو ہے مردے پہ عذاب نازل ہوتا ہے اور اس کی آواز سن کر جو ہے یہ چونک جاتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائے، معلوم یہ ہوا کہ جہاں پہ سب کچھ ساتھ چھوڑ دے وہاں پہ اہل بیت ساتھ دیتے ہیں، اہل بیت ساتھ دیتے ہیں۔ ایک عالم مقدس کا واقعہ ہے کہ وہ عالم مر ہوئے تھے، تو اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ بیدار ہوئے تو کیا دیکھا؟ سب رو رہے ہیں۔ بہت دقیق واقعہ، غور سے سنیے گا۔ دیکھا کہ سب رو رہے ہیں، والدین وہ بھی رو رہے ہیں، بیوی بھی رو رہی ہے، بیٹے بھی رو رہے ہیں۔ تو اب اس عالم مقدس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ رو کیوں رہے ہو؟ والدین سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ والدین نے کہا کہ ہم تو یہ سوچے تھے کہ تم جو ہے ضعیفی میں سہارا بنو گے۔ بیوی سے سوال کیا آپ کیوں رو رہی ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کے بعد بیوہ ہو جائیں گے۔ بچوں سے سوال کیا تم کیوں رو رہے ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم جو ہے یتیم ہو جائیں گے، لاوارث ہو جائیں گے۔ اب وہ عالم مقدس خود رونے لگا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عالم مقدس نے کہا کہ ہم تمہاری بے وفائی پہ رو رہے ہیں، کہ جو بھی رو رہا ہے سب اپنے مفاد کے لیے رو رہا ہے، ہمارے لیے کوئی نہیں روتا کہ قبر میں ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یعنی جو بھی رو رہا ہے سب اپنے مفاد کے لیے رو رہا ہے، ہمارے لیے جو ہے کوئی نہیں رو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، جہاں پہ سب کچھ ساتھ چھوڑ دے وہاں پہ اہل بیت ساتھ دیتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے شیوع گھبرانا نہیں، ایک دو منزل پہ نہیں آئیں گے، جب جسم سے روح نکلے گی اس وقت ہم آئیں گے۔ حارث حمدانی سے کہا تھا کہ حارث حمدانی دیکھو جب بھی کوئی اس دنیا سے جائے گا تو ہم اس کے سراہنے آئیں گے۔ کہا مولا وہ بھی جائے؟ کہا کافر بھی جائے؟ مومن بھی؟ کہا ہاں۔ کہا مولا پھر ہمارے میں اور جو ہے مومن میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ جب کافر کے پاس آئیں گے تو اسے موت آ جائے گی، اور جب مومن کے پاس آئیں گے تو اسے حیات جاوید مل جائے گی۔ پڑھ دیجیے ایک سوال کیا؟ تو کہا کہ ہر موقع پہ ہر منزل پہ آئیں گے۔ کہا کہ دیکھو جب جسم سے روح نکلے گا اس وقت آئیں گے، جب قبر میں اٹھائے جاؤ گے اس وقت ہم آئیں گے۔ دیکھیں کسی نے وعدہ نہیں کیا ہے، جس نے بھی وعدہ کیا سب یہی وعدہ کیا کہ ہم جو ہے نا باغ دے دیں گے، اونٹ دے دیں گے، گورنر بنا دیں گے، لیکن جو ہے سب نے جس نے بھی وعدہ کیا سب جو ہے زمین کے اوپر کا وعدہ کیا ہے، زمین کے نیچے کا کسی نے وعدہ نہیں کیا۔ جانا سب کو زمین کے نیچے ہے۔ پڑھ دیجئے سوال محمد۔ کہا کہ جب نام اعمال تولا جائے گا اس وقت ہم آئیں گے، جب پل صراط سے گزرو گے ہم اس وقت آئیں گے، اور جو بھی ہمارا چاہنے والا ہوگا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ہوں گے اور دیگر انبیاء ہوں گے، اور ان کے گرد گرد جو ہے
سے آپ دیکھتے ہیں نا انجمنیں جاتی ہیں، ہر ایک گروہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر ایک جو ہے گروہ کے ساتھ جو ہے گزرے گا. فرمایا کہ وہ جو ہے ارد گرد ہمارے چاہنے والے ہوں گے، جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ خدمت میں امام کا چاہنے والا تھا، ہر وقت امام کی خدمت کرتا تھا. ایک شخص خراسان سے آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے اس شخص سے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ مسجد کے بعد امام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ جو ہے جانور دیکھ رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. تو خراسانی شخص نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو وہ کام ہمیں دے دو، ہم جو ہے نگرانی کرتے سواری کی، اور تم جو ہے جو دولت ہمارے پاس ہے سب لے لو، جاؤ تم آرام کرو، باغ ہے، غلام ہے، جانور ہے، سب لے لو اور صرف جو ہے یہ خدمت ہمیں دے دو. اب یہ بھی سوچا ظاہر سی بات اپنی زبان میں کہ بہترین آفر آ گیا ہے نا، کیا کریں ہم، لہذا قبول کر لینا چاہیے. اب دوڑتا ہوا آیا، ہم تو امام کی جانور کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ تو پورا مکان دے رہا ہے، غلام ہے، باغ ہے، تمام چیزیں ہیں بہترین. دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا. امام نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مولا فلاں شخص آیا ہے، خراسانی آیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ کام ہمیں دے دو، اسے ہم اپنا لیں اور تم جو ہے سب لے لو دولت وغیرہ. تو امام نے کہا دیکھو اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی تو منع کیا نہیں اور تمہاری مرضی. تو اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ سے مشورہ کر رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ دیکھو وہ بہت چالاک ہے، اس کا بیوقوف تو ہے نہیں کہ سب جو ہے گھر دروازہ دولت سب جو ہے اب دے رہا ہے اور صرف جو ہے غلامی قبول کر رہا ہے. کہا دیکھو وہ بہت دانش مند ہے، وہ جو ہے بہت چالاک ہے. اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ دیکھو روز قیامت جو ہے رسول اسلام ہوں گے، علی ابن ابی طالب ہوں گے، ہم اہل بیت ہوں گے اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ ہمارے چاہنے والے ہوں گے. تو کہا کہ مولا پھر یہ سودا ہمیں قبول نہیں ہے. اب جب واپس گیا تو ظاہر سی بات ہے خراسانی نے دیکھا، اور جب دیکھا تو چہرے سے پہچان گیا. کہا جب گئے تھے ہے نا تو چہرے سے ہم نے اندازہ کر لیا تھا، لیکن جب واپس آئے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ تمہیں جو ہے یہ قبول نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے خود اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ہمارا چاہنے والا ہوگا، جو شیعہ ہوگا، روز قیامت جو ہے وہ ہمارے ارد اور گرد ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ محبت ولایت اہل بیت جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. خود جو ہے رسول اسلام نے فرمایا یا علی حبت الایمان، یہ علی کی محبت جو ہے یہ ایمان ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے دائرہ اسلام میں ہے لیکن جو ہے اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے. اگر دائرہ اسلام میں سادہ مثال دے دیں بچوں کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ بہترین بریانی ہو، اگر اس میں نمک نہ ہو تو بے مزہ رہے گا، ذائقہ نہیں رہے گا. اسی طریقے سے اگر دائرہ اسلام میں ہے اور عقیدے کی دنیا میں اگر علی سے محبت نہیں ہے تو بس ایسے ہی ہے کہ بغیر نمک کی بریانی ہے. سلوات پڑھ دیجیے محمد. تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک محسنہ تھی، مومنہ، اور وہ روزانہ زیارت کے لیے آتی تھی. رسول اکرم اور مولا علی کی زیارت کرتی تھی. زیارت کرنے کے بعد جو ہے گھر واپس جاتی تھی. تو ایک مرتبہ اس کے شوہر نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے روزانہ کہاں جاتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہم رسول اسلام اور مولا علی کی زیارت کرنے جاتے ہیں. کہا اگر راستے میں نامحرم دیکھ لے تو؟ کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. کہا نہیں، اگر راستے میں نامحرم دیکھ لیا تو ہم جو ہے تمہیں طلاق دے دیں گے، چھوڑ دیں گے. کہا ٹھیک ہے. اب یہ محسنہ جو ایک روز جا رہی تھی کہ راستے میں ایک یہودی مل گیا. اس نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا ہم رسول اسلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مولا علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہا تم اتنا مولا علی سے محبت کرتی ہو؟ کہا اگر یہ بات ہے کہ تم اپنے چہرے کو دکھاؤ. اب خاموش ہے. کہا کہ اسی محبت کا واسطہ کہ تم اپنے چہرے کو دکھاؤ. اب اس عورت نے اپنے چہرے کو موڑا، اس کی طرف دیکھا، گئی، معلوم ہوا کہ رسول اسلام نہیں ہے، مولا علی نہیں. واپس آئی. اب جب گھر میں واپس آئی یا اس کا شوہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عجیب منظر ہے، ماحول عجیب ہے.
چہرہ جو ہے اسے چھپا رہی ہے. شوہر نے سوال کیا کہ یہ بتا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم جا رہے تھے زیارت کے لیے اور راستے میں ایک یہودی مل گیا اور اس نے کہا واقعا اگر تم جو ہے علی سے اور رسول سے محبت کرتی ہو تو اپنے چہرے کو دکھاؤ. ہم نے اس کی طرف رخ کیا. اب شوہر نے کہا کہ دیکھو اب اگر واقعا تم محبت کرتی ہو تو گھر میں تندور روشن تھا. آج کل کا زمانہ تھا جی سلنڈر وغیرہ روشن ہے, اس میں روٹیاں پکیں تمام چیزیں. کہا اگر واقعا تم جو ہے علی سے محبت کرتی ہو تو یہ تندور ہے اس میں کود جاؤ, آگ روشن ہے. فوراً جو ہے وہ وضو کرتی ہے اور وضو کرنے کے بعد تندور میں گر گئی, کود گئی. اب ظاہر سی بات ہے شوہر تھا, بچے تھے, بچے رونے لگے, پریشان ہوئے. اب وہ شخص جو ہے دوڑتا ہوا رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. جب رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اسلام نے اس سے کہا کہ تم چلو ہم آ رہے ہیں. رسول اسلام نے مولا علی کو آواز دی, مولا علی آئے. اب اس کے گھر پہ پہنچے اور جیسے ہی گھر پہ پہنچے رسول اسلام نے کہا کہ علی اس مومنہ کو دیکھیے. اب رسول مولا علی آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, وہ آگ جو ہے اس کے لیے گلزار ہو گئی ہے جس طریقے سے جناب ابراہیم کے لیے. اب گئے, اب اس کے بعد جو ہے وہ عورت باہر نکلی. ظاہر سی بات ہے شوہر نے دیکھا, بچوں نے دیکھا, بیوی نے دیکھا. اب اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ علی جس کے دل میں تمہاری محبت ہوگی نہ اسے دنیا کی آگ جلائے گی نہ اسے آخرت کی آگ. صلوات پڑھ دے محمد وعلى تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ انسان جو ہے سرفراز ہے, وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام, اور وہی انسان جو ہے سعادت مند ہے. ظاہر سی بات ہے وہی انسان جو ہے بابصیرت ہوتا ہے. ورنہ تو بہت سے ایسے تھے کہ جو مولا علی کے ساتھ تھے اور لیکن جو ہے وہ شک کرتے تھے. تعجب نہ کیجیے گا, ہم تو اتنا سنتے اور پڑھتے آ گئے کہ ہمیں شک نہیں ہے. معاف کریے گا, اپنے آپ ہی کریں. ہم بھی ہوتے تو ہو سکتا ہے نہ شک ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں جنگ جمل, ایک طرف کون ہے, ایک طرف مولا علی اور ایک طرف ماں کہا گیا. طلحہ زبیر اسلام کے صف اول میں تھے. تو ایک شخص نے سوال کر دیا مولا علی سے, کہا مولا یہ بتائیے حق پہ کون ہے. ہمارے لیے آپ کے لیے تو واضح ہے. وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف جو ہے یہ ہے اور ایک طرف مولا علی ہے, ایک طرف طلحہ زبیر جو کہ صف اول میں تھے, اسلام کے صف اول میں تھے, شورا کے موقع پناہ کیا تھا, ایک طرف مولا علی. تو ظاہر سی بات ہے ایک شخص نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ حق پہ کون ہے, ادھر والے حق پہ ہیں یا ادھر والے. لیکن مولا علی نے کیا جواب دیا, کہا کہ دیکھو کبھی شخصیت دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا, حق دیکھ کر فیصلہ کرنا. یہ نہ سوچنا کہ یہ شخصیت ہے لہذا جو کہہ دیا حق ہے, یہ مولانا ہے ہم منبر پہ بیٹھ گئے تو جو کہہ دیا حق ہی ہے. نہیں, حق دیکھ کر فیصلہ کرنا, شخصیت دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا. صلوات پڑھ دے محمد وعلى. تو بہت سے ایسے افراد تھے جیسا کہ خود جب جنگ نہروان تھا اور ایک شخص جو ہے تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا مولا علی کے ساتھ, ایک صحابی نے یہ کہہ دیا, دل میں کہا کہ مولا کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے. مولا نے کہا کہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو, اسلام آپ کرتے ہیں جہنمی ہے یہ جنتی ہے, نہیں تو جنتی میں جائے گا یہ اسی طریقے سے یہ مزاج پہلے سے چلا رہا. اس نے بھی فیصلہ کر لیا, کہا کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے. امام نے کہا کیوں, کہا مولا یہ تو جنت میں جائے گا ہے نا, تو ہم بھی جو ہے جنت میں جائیں گے. تو امام نے کہا اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو. اب جب جنگ نہروان ہوئی اور مولا کے مقابلے میں آیا, مولا علی جو ہے ٹہل رہے تھے, مولا نے اس سے کہا کہ یہ کون ہے منہ کے بل جو ہے پڑا ہوا. کہا مولا ہم تو پہچانتے نہیں. مولا نے کہا پلٹو اس سے. جب پلٹا تو دیکھا یہ تو وہی ہے. تو مولا نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کاش کہ اس کے ہم بدن کے بال ہوتے اس لیے کہ یہ جنت میں جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سے افراد جو ہے ایسے تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں, بہت سے افراد ایسے تھے. اور سب سے زیادہ جو ہے سخت مرحلہ آپ دیکھیں مولا علی کے زمانے میں منافق. ظاہر سی بات ہے رسول اسلام کے بھی دور میں زمانے میں, مولا علی کے بھی زمانے میں. اسی لیے امام حسین نے کہا کہ جیسے صحابی ہمیں ملے نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے نہ بھائی کو ملے, نہ صلوات پڑھے محمد. تو بہت سے
ایسے تھے کہ شک کرتے تھے. ایک واقعہ اور شک کے سلسلے سے بیان کرتے کہ جب مولا علی جو ہے جب سے گزر رہے تھے، ساتھ میں دیگر بھی افراد تھے، تو ایک شخص جو ہے شک کر رہا تھا کہ یا یہ حق پہ ہے کہ یا سامنے والا وہ حق پہ ہے. یہ سوچ رہا ہے، دل میں سوچ رہا تھا. تو ایک مرتبہ مولا علی نے ایک جگہ قیام کیا، لشکر روکا اور سامنے جو ہے دریا ہے. مولا نے کہا کہ دیکھو ہمیں اس نہر سے گزرنا ہے اور معلوم نہیں کہاں پہ گہرائی زیادہ ہے، لشکر لے کر گزرنا ہے. تو مولا نے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے آواز دو وہاں پہ، تو ایک مچھلی نکلے گی، تو تم اس سے جو ہے سوال کرنا کہ کہاں پہ گہرائی زیادہ ہے، لشکر لے کر گزریں گے. اچھا، وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ ابھی حق پہ ہے یا سامنے والا حق پہ ہے، اس کو ذہن پہ رکھیے گا. سوچ رہا تھا. اب یہ آیا اور آنے کے بعد آواز دیتا ہے. جب آواز دیتا ہے تو کوئی مچھلی نہیں نکلی. واپس آیا، کہا مولا ہم نے آواز دی لیکن کوئی مچھلی باہر نہیں نکلی. امام نے کہا ایسے نہیں، ہمارا نام لے کر آواز دو. علی کا نام جو ہے یہ اسم اعظم ہے. کہا نام لے کر آواز دو. اب جب نام لے کر آواز دیتا ہے تو ساری مچھلیاں باہر نکل گئی. اب پھر پریشان ہوا کہ کس سے سوال کرے. پھر واپس آیا، کہا مولا ہم نے آواز دی لیکن ساری مچھلیاں باہر نکل گئی. تو امام نے کہا کہ جاؤ، اب ایک دو نہیں 70 نسل اس تک جو ہے بتایا نام ہے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں. جاؤ اور جانے کے بعد آواز دو. اب جب آواز دیتا ہے تو ایک مچھلی باہر نکلی. اب جب باہر نکلی، اب یہ پوچھنا چاہتا ہے کہاں گہرائی ہے. تو مچھلی نے آواز دی، ابو نصر اپنے عقیدے سے پلٹ جا. جو 70 پس نسل تک جانتا ہو، سمندر دریا کی گہرائی کو نہ جانتا ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. معلوم یہ ہوا کہ بہت سے جو ہے ایسے افراد تھے نا کہ ارد گرد تھے لیکن جو ہے بصیرت نہیں تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے تھے. ایک واقعہ وہ سنا دے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کہ امام بیٹھے ہوئے، چھٹے امام جو ہے بیٹھے ہوئے، دیگر جو ہے اصحاب ہے، چاہنے والے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک امام کا چاہنے والا ہے، وہ پریشان تھا، غریب تھا، اس کے پاس جو ہے ایک وقت کی روٹی نہیں تھی، پریشان ہے، سوچ رہا ہے کیا کرے. بیوی نے مشورہ دیا، کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جب امام موجود ہے تو پریشان کیوں ہو رہے ہو، امام کے پاس جاؤ. اب یہ شخص جو ہے آیا اور آنے کے بعد بس میں بیٹھ گیا. امام دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ دیگر اصحاب بھی ہیں، دیگر چاہنے والے ہیں، مجمع ہے. جب کچھ لوگ کم ہو گئے تب اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے بھوکے ہیں، 2 روٹی کا مسئلہ ہے. اب جب یہ کہا تو امام کو یہ چاہیے تھا دسترخوان لگا دیتے، کہتے کھا لو پیٹ بھر کر اور اس کے بعد جو ہے روٹی اور جو بھی ہو لے کر جانا. لیکن امام نے کیا کہا وہ جوتی جو ہے مسجد کے باہر ہے اسے لے لو. اب آپ دیکھیں امام کا چاہنے والا صاحب بصیرت تھا، فوراً اٹھا. اب ایک دوسرے تھے، اب وہ جو ہے کہنے لگے منافق، ہر بز میں جو ہے منافق ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے دیکھو مانگ رہا تھا روٹی اور انہوں نے جو ہے جوتی دے دیا. روٹی کا سوال تھا، 2-4 روٹی دے دیتے اور ہو سکتا بعد میں جو ہے دے دیتے کہ لے جاؤ، لیکن روٹی کا سوال تھا، دسترخوان پہ بٹھا دیتے اور کہہ رہے جوتی لے جاؤ. لیکن اب آپ دیکھیں ادھر جو ہے چیمے گوئیاں کرنے لگے. تو سوال کیا آخر میں امام سے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ اتنا اسے دے دیے ہیں کہ 7 پشت تک جو ہے وہ بیٹھ کر کھائے. تو ظاہر سی بات ہے اور پریشان ہوئے. لیکن جیسے ہی امام نے کہا فوراً نکلا، دروازے پہ آیا اور آنے کے بعد امام کی جوتی کو اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جو چیز امام سے منسوب ہو جائے تو اس قابل ہو جاتی ہے کہ اسے سر پہ رکھا جائے. سر پہ رکھا، چلا. اب ظاہر سی بات ہے جب چلا راستے میں ایک قافلہ رکا ہوا تھا. لوگوں نے دیکھا، کہا کہ یہ تو عجیب دیوانہ معلوم ہوتا ہے، جوتی جو ہے نا پاؤں میں ہونا چاہیے، سر پہ رکھے ہوئے. دور سے دیکھ رہے ہیں کہ چلو ایک دیوانہ آ رہا ہے. بات ہوتی ہے اس مزاج کی، چلو آ جائے تھوڑا مزہ لیا جائے، دیکھو آنے تو قریب ہے نا تو مزاق اڑائیں گے. یہ جوتی پہننا چاہیے تو سر پہ رکھے ہوئے ہے. قریب آیا تو جیسے ہی قریب آیا تو کہا کہ تم جو ہے کچھ دیوانے معلوم ہوتے ہو. کہا کیا ہوا؟
کہا جوتی جو ہے پہننا چاہیے پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے, قدموں کے نیچے ہونا چاہیے, اور تم جو ہے سر پہ رکھے ہوئے ہو. اس نے کہا دیوانے تو ہیں لیکن اہل بیت کے دیوانے ہیں, اور دیکھو اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم بھی اسے سر پہ رکھو گے. اب جب یہ سنا تو چوکا, کہا کہ کس کی جوتی ہے؟ کہا یہ فرزند رسول کی جوتی ہے. جب یہ سنا تو کہا کہ یہ ہمیں دے دو, مثلا جو ہے 2 لاکھ لے لو. کہا نہیں ہو سکتا. 3 لاکھ لے لو. کہا نہیں ہو سکتا. کہا دیکھو یہ خیمے لگے ہوئے ہیں, یہ غلام ہے, صرف غلام کا نام نہیں ہے, بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہے, یہ غلام ہے, یہ اونٹ ہے, یہ بکری ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. کہا سب لے جاؤ اور اس جوتی کو ہمیں دے دو. اب اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی میں امام کی مصلحت رہی ہو. کہا کہ ٹھیک ہے, جوتی دے دیا. اب یہ شخص جو ہے جوتی کو سر پہ رکھتا ہے, لیکن جس نے جوتی دیا اس نے سوال کیا. کہا یہ بتاؤ یہ تمام چیزیں جو غلام اور یہ اونٹ بکری ہے تو انداز سے کب تک جو ہے خرچہ کر سکتے؟ کہا اتنا تو معلوم نہیں, لیکن جو ہے 7 نسلوں تک جتنا چاہو کھاؤ پیو اڑاؤ. تو اب جو ہے یہ جوتی رکھتا ہے آج امام کے بس میں. اب وہی سب موجود تھے, 2 4 ادھر ادھر گئے. اب دیکھا تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ جوتی لے کر کوئی اور گیا تھا, لے کر کوئی اور آ رہا ہے. اب جو ہے یہ تعجب کر رہے ہیں, اور جو لے کے آئے جوتی اس کا معروف نام تھا, کے رہنے والے معروف کافی ہے. اب جب یہ آئے تو بیٹھ گئے. اب جب یہ بیٹھ گئے تو باہر امام کی خدمت کر رہے ہیں. مثلا جو ہے وضو کے لیے پانی چاہیے تو معروف آواز دے رہے ہیں امام. جانور ہے اسے کھلانا ہے معروف, فلاں شخص آیا معروف اسے دے دو, چند درہم و دینار معروف معروف کر کے. اب جو ہے یہ امام کہہ رہے ہیں کہ امام نے سوال کیا, تمام افراد موجود ہیں. کہا یہ بتاؤ کہ جو تم نے اسے دیا ہے تو کتنا ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ بس مولا اتنا تو معلوم نہیں, لیکن 7 نسل تک جتنا چاہے اڑائے, اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال اب یہ معروف جو ہے خدمت کر رہے ہیں. اتفاق سے جو ہے ایک شخص آیا اور اس کا گھر جو ہے دریا کے اس طرف ہے کشتی سے. اب وہ شخص آیا, شام ہو گئی تھی اور کشتی چلی گئی تھی, اب اسے انتظار کرنا پڑتا, یعنی دوسرے دن جو ہے پھر وہ اپنے گھر پہنچتا. تو وہ شخص آیا اور آنے کے بعد اسے سوال کیا, معروف کا کی تھے, سوال کیا امام کہاں کا؟ امام کھا کر استراحت کر رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. کام کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو دریا کے اس پار گھر ہے, ہم چاہ رہے تھے کہ امام کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر پہنچ جائیں. تو معروف کرکی نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم جاؤ, اور اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا نام لکھ کر کاغذ پہ دے دیا, اور ایک جگہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ پانی پہ قدم رکھنا اور کہنا کہ معروف کرکی نے کہا ہے اور تم گزر جانا, معروف نے کہا ہے تم جو ہے گزر جانا. بہرحال یہ شخص جو ہے واپس آ گیا, اور آنے کے بعد جیسے ہی دریا پہ قدم رکھا کہا کہ معروف کا حکم ہے, اب جو ہے پانی سے گزر گئے. اب جب پانی سے گزر گئے چند روز کے بعد وہ آئے. اب وہ آنے کے بعد دیکھا امام موجود ہے اور دیگر جو ہے اصحاب موجود ہے. اب ادھر ادھر دیکھنے لگا. امام نے کہا کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ مولا وہ آپ کا خادم, آپ کا صحابی. امام نے کہا کسے؟ کہا معروف. تو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مولا ایک روز ہم آپ کی خدمت میں آئے تھے اور آپ جو ہے آرام کر رہے تھے, استراحت کر رہے تھے, ہمیں گزرنا تھا. تو معروف نے کہا ہمارا نام لے لینا, گزر جاؤ گے. لہذا ہم نے جو ہے ان کا نام لیا اور دریا کو عبور کر لیا. امام نے آواز دی معروف. معروف ڈرتے ہوئے آئے. کہا مولا کوئی حکم؟ امام نے کہا کہ معروف یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا نام لیا, اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ رسول اسلام کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہہ دے گا کہ رسول اسلام کا نام لے کر گزر جاؤ. علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اہل بیت کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہمارا نام کیوں نہیں لیا؟ اپنا ہی نام کیوں لیا؟ معروف نے ہاتھ کو جوڑا. کہا مولا یہ بتائیے کہ وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, کسے آواز دیتے ہیں؟ کہا تمہیں. کہا بستر لگانا ہو کسے آواز دیتے ہیں؟ کہا تمہیں. معروف. معروف یہ کام کر دو, معروف یہ کام کر دو. تو کہا کہ مولا جب ایک معصوم کی زبان پہ اتنی بار معروف معروف نام ہو,
کیا دریا نہیں کو کر سکتا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک معصوم کی زبان پہ اب وہ شہزادی فضا، ہر معصوم کی زبان، رسول بھی آواز دے رہے ہیں، شہزادی فاطمہ بھی آواز دے رہی ہے، مولا علی بھی آواز دے رہے ہیں. تو اب اگر جو ہے وہ قرآن میں گفتگو کرے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے. وہ فضا کی جو اپنے ہاتھ کو بلند کرتی ہے، بلند کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جنت سے طعم آ جاتا ہے. تو یہ شہزادی فضا ہے. تو بہرحال یہ سب سے بڑی نعمت ہے نا، ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے، شہید جاتا ہے، کامل ایمان پہ جاتا ہے. تو ہاں عزیزان محترم، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ جسم سے روح آسانی سے نکل جائے، موت اور سکرات کا مرحلہ جو ہے بہت آسان ہو، اگر چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو، اگر چاہتا ہے کہ اس کی دولت میں وسعت ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں صحت مند رہے، وہ سب جو ہے والدین کی خدمت کی وجہ سے. موت اور سکرات کا مرحلہ کتنا سخت ہے، آپ خود اندازہ لگائیں. کہ رسول اسلام موجود ہے، ایک نوجوان ہے لیکن کتنا بے قرار ہے. لیکن آخر میں سوال کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی ناراض ہے، کہاں ماں ناراض ہے. اور جیسے ہی راضی ہوئی تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے جو ہے کتنا آسان ہو گیا. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ جلدی معاف ہو جائیں، وہ بھی جو ہے والدین کی خدمت کی وجہ سے. یہ شخص رسول اسلام کے پاس آیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ جلدی معاف ہو جائیں. تو رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ کہا جاؤ ماں کے ساتھ احسان کرو، خدمت کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو. پھر جو ہے دوبارہ سوال کیا، کہا ماں کے ساتھ. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. رسول اسلام نے فرمایا جاؤ باپ کی خدمت کرو. جب جانے لگا دروازے تک پہنچا، رسول اسلام نے کہا کہ کاش کہ آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو جلدی اس کے گناہ معاف ہو جاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر چاہتا ہے کہ اس کے گناہ جلدی معاف ہو جائے تو وہ بھی جو ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کا جو حکم ہوا کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، حکم ہوا موسیٰ اب آمادہ ہو جاؤ. روزانہ دن میں جو ہے 10 مصیبتیں آتی ہیں اور ماں کی دعا کی وجہ سے 9 مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس بے قراری سے، جس طرف سے ماں دعا کرے گی کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین ہو، وہ بھی ماں کی خدمت کی وجہ سے. جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، کہا پروردگار یہ بتا کہ جنت میں ہمارا ہم نشین کون ہوگا؟ تو آواز قدرت آئی کہ موسیٰ جاؤ فلاں قصاب ہے، وہ جو ہے جنت میں تمہارا ہم نشین ہو. جناب موسیٰ آئے، کیا دیکھا کہ وہ جو ہے دکان پہ بیٹھا ہوا گوشت فروخت کر رہا ہے. اس کے بعد جب جانے لگا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. کہا کہ ہم جو ہے دریا عبور کرتے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا جس طریقے سے تم کرتے ہو اسی طریقے سے ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. لیکن وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ جناب موسیٰ ہے. آیا وہ شخص لے کر، اب جناب موسیٰ بیٹھ گئے. وہ شخص جو ہے حجرے میں گیا، کیا دیکھتا ہے کہ یہ ایک ضعیفہ عورت ہے. یہ جاتا ہے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے، پھر جو ہے پانی پلاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ خدمت میں آتا ہے، پھر جاتا ہے خدمت کرتا ہے. لیکن اس کی ماں جو ہے کچھ کہہ رہی تھی، یعنی اپنی زبان سے کچھ کہہ رہی تھی. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے کہ تم اس قدر خدمت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ پہچانتا تھا نہیں جناب موسیٰ. کہا یہ میری والدہ ہے، ہم غریب ہیں، دولت مند ہوتے تھے، ہم نے کہا کوئی معین کر لیتے، یہ ہماری ماں ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو زبان سے کہتی منہ ہلتا ہے یہ کیا کہتی ہے؟ کہا کہ یہ جو ہے ہمارے لیے دعا دیتی ہے. کہا کیا دعا دیتی؟ کہا بس ہم خدمت کرتے ہیں تو یہی کہتی ہے میری ماں کہ
کاش کہ تم جو ہے جنت میں موسیٰ کے ہم نشین۔ جناب موسیٰ نے کہا تمہاری ماں کی دعا قبول ہے، ہم موسیٰ ہیں، تمہاری ماں کی دعا قبول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے یہ چاہتا ہے جنت، اور جنت نہیں چاہتا، ہر ایک کا تمام آواز جو اسی لیے کرتے جنت میں جائے، وہ بھی جو ہے والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ ہاں عزیزان محترم، انسان لاکھ جو ہے وہ خدمت کرے لیکن ماں کے حق کو ادا نہیں۔ کون ایسا انسان ہے کہ جو 9 مہینہ بوجھ وزن لے کر گھومے ٹہلے ہر موسم میں، گرمی اور سردی میں؟ وہ جو ہے چوتھے امام کی خدمت میں جب ایک شخص آیا تو امام نے کہتا تھا جتنی بھی خدمت کرو لیکن جو ہے ماں کے حق کو ادا نہیں کرو۔ تو ہاں عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ جب یہ جو ایک ذریعہ ہے ان کے لیے، جو ایک وسیلہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ والدین کے بارے میں وہ جو روحانی باپ ہے، انا والی ہم اور علی اس امت کے باپ۔ ہاں عزیزان محترم، جس کے دل میں غیب کی محبت ہوتی ہے، اس دنیا سے جاتا ہے وہ انسان سعادت مند ہوتا ہے۔ موت یہ ہمیں یقینی ہے، اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے اور ہر ایک نے اس موت کے آگے اپنے گھٹنے کو دیکھنا ہے۔ یہ ملک الموت میں کسی کے دروازے میں اجازت دیتا نہیں، لیکن شہزادی کے دروازے کو ضرورت ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کے رحلت کے بعد لوگ آگ اور لکڑی دے کر چلا۔ چھٹے امام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ستونی، وہ مولا خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے تو امام نے سوال کیا ستونی کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا ابھی ہم گھر سے آئے، ہمارے یہاں ایک بچی ہوئی، لڑکی ہوئی۔ تو امام نے کہا ستونی اس کا نام کیا رکھا؟ کہا مولا اس کا نام جو ہے فاطمہ رکھا ہے۔ بس یہ سنا تھا، امام جو ہے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، سرد آنکھ ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا ستونی فاطمہ نام رکھا ہے تو کبھی تماچے نہ لگا، کبھی جو ہے برے بھلے الفاظ کو استعمال نہ کرو۔ ہاں آزادارو، یہی شہزادی آپ نے سنا ہوگا اسماعیل دیوبندی کتنے مشہور مناظرہ کرتے تھے۔ اسماعیل دیوبندی جب وہ مناظرہ ہو رہا تھا، اسی باب فدر کے سلسلے سے ہو رہا تھا، تمام جو ہے ان کے علماء تھے، مناظرہ ہو رہا تھا کہ باب فدر جو ہے کس کا حق ہے، کس کا حق ہے۔ ایک مرتبہ اسماعیل دیوبندی نے اس عالم سے کہا کہ دیکھو ہمارا تمہارا مناظرہ ہوتا رہے گا، تم ایسا کرو کہ وضو کرو، قرآن لے لو، اپنے سر پہ رکھ کر یہ کہہ دو کہ باب فدر جو ہے یہ فاطمہ کا حق نہیں ہے، یہ تو مناظرہ چلتا رہے۔ اس نے بھی سوچا اسماعیل دیوبندی سامنے ہے، ہمارا نام ہو جائے گا، تو انہیں جو ہے شکست دے دیا، ہرا دیا۔ اب یہ گیا، جانے کے بعد وضو کیا، قرآن لیا، اب جب قرآن لیا ہاتھ میں بلند کیا، قرآن جو ہے سینے تک لایا۔ اب اس کے بعد اسماعیل دیوبندی کو دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اسماعیل دیوبندی صاحب قطار رو رہے ہیں، آنسو جو ہے داڑھی تک بہ رہا ہے، اسماعیل دیوبندی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اسماعیل دیوبندی کہہ رہے ہیں شہزادی فاطمہ یہ آپ کی قسمت ہے، آپ کی قسمت ہے۔ ایک مرتبہ وہ جو ہے قرآن کو اور بلند کیا، اسماعیل دیوبندی روتے جاتے ہیں، شہزادی اس کہتے ہیں شہزادی ہے اب آپ کی قسمت۔ ایک مرتبہ اس سنی عالم نے قرآن کو سر پہ رکھا اور آواز دیا کہ اسماعیل دیوبندی جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ حق کہہ رہا ہے۔ ہاں آزادارو، یہی شہزادی ہے۔ یا آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہیں کائنات میں دنیا میں یہ 18 سال کی لڑکی اور بال سفید ہو گئے اور عصا کا سہارا لیے ہوئے، یقیناً مرمہ اس دنیا سے گئی، ان کے فرزند موجود، سب دلاسا دینے والے موجود تھے، مجمع تھا، ازدحام تھا، لوگ جو ہے دلاسا دے رہے تھے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن نے کیا کہا؟ آج سب سے بڑی ہماری مصیبت یہ تھی کہ ہم چھوٹے تھے اور دروازے میں آگ لگائی گئی، ماں کی پسلی محسن جو ہے شہید ہو گئے۔ ہاں آزادارو، شہزادی نے وصیت کیا، کہا کہ دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے،
जब आवाज ना आए तो समझना फातिमा इस दुनिया में नहीं। थोड़ी देर तक आवाज आती रही, उसके बाद इमाम हसन और हुसैन आए, दस्तरखान को चुना, कहा शहजादे आओ दस्तरखान। क्या कहा हसन हुसैन ने? कहा कि कभी ऐसा हुआ है कि हम बगैर माँ के खाना खाते? बस इतना सुनना था। हुजरे की तरफ इशारा किया, हुजरे में गए। इमाम क्या देखते हैं कि माँ जो है चादर ओढ़े हुए लेती है। अब जो करीब है तो क्या देखा कि माँ इस दुनिया में दौड़ते हुए अबू हसन के पास आए। मौला अली आए, मौला अली आए और आने के बाद जो है वसीयत के मुताबिक मौला अली ने हुस्न दिया, कफन पहनाया। अब उसके बाद मौला अली ने कहा कि ये मेरे लाल आओ, माँ से आखिरी रुखसत हो। अज़ादारों, आपने देखा होगा जनाजे में, हर एक के जनाजे में, कि जिस बेकरारी से बेटियां रोती हैं बेटे नहीं रोया करते। यहाँ पे शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम रो रही थी, लेकिन जिस बेकरारी से हुसैन रो रहे थे कोई नहीं रो रहा था। मौला अली ने कहा ए मेरे लाल आओ, माँ से आखिरी रुखसत हो लो। इसलिए कि बेटों को तो उम्मीद है कब्र तक रुखसत करने जाएंगे, बेटियां आओ माँ से आखिरी रुखसत हो लो। शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम आई, माँ से आखिरी रुखसत हुई। कहा मेरे लाल हुसैन आओ तुम भी माँ से आखिरी रुखसत हो लो। हुसैन हाथ जोड़कर खड़े हो और आवाज देते हैं, कहते हैं कि अम्मा नाना के पास जाइएगा तो कह दीजिएगा कि हम यतीम हो गए। ये अज़ादारों लफ्ज़ यतीम सुनना था, बंदे कफन टूटा, आवाज आई आ मेरे लाल हुसैन। हुसैन माँ से लिपट गए, बयान करने लगे। एक मरतबा जिब्रील ने निदा दी, ए अबुल हसन हुसैन को माँ से जुदा कीजिए वरना कयामत आ जाएगी। आज़ादारों, वसीयत के मुताबिक जो है मौला अली ने हुस्न दिया, कफन पहनाया, सुपुर्दे लहद किया। अब आप अंदाजा लगे, बस आखिरी फिक्रा वसीयत का, बस आखिरी फिक्रा कि शेख मुर्तज़ा अंसारी जो बहुत अच्छे खतीब थे और वो एक शहर में गए और मसाइल शहजादी फातिमा का पढ़ रहे थे। यही मंजर बयान कर रहे थे, यार फातिमा किसी से बयान कर रहे थे और जब मसाइल पढ़कर उतरे तो क्या देखा कि एक नौजवान जो है बहुत बेकरारी से रो रहा है। सब चुप हो गए लेकिन वो नौजवान रोता जा रहा है। तो इन्होंने सोचा कि जो मसाइल पढ़े इस वजह से रो रहा है, ये करीब गए मुसाफिरा किया लेकिन और ज्यादा रोता जा रहा है, कलेजे से लगाया और रो रहा है। तो इन्होंने सवाल किया कि बताओ मसाइल का कौन सा ऐसा जुमला था कि जो तुम इस कदर बेकरारी से रो रहे हो? उसने क्या कहा? उसने कहा मौलाना हम पेशे से डॉक्टर हैं और हमें मालूम है कि जब पसली टूट जाती है कितनी वसीयत होती है। हाँ आज़ादारों, शहजादी की पसली टूट गई थी वसीयत के मुताबिक। मौला अली ने गुस्ल कफन दिया, सबकी तारीखी में बाहर आया, कब्र के पास आए, सबको मालूम है, कामी मसाइल सबको मालूम है। कब्र में लेने वाला महरम होना चाहिए, देने वाला महरम होना चाहिए। इमाम हसन और हुसैन छोटे छोटे एक तरफ खड़े हुए, चंद साहब थे दूर खड़े हो गए। मौला अली सोच रहे थे, मौला अली की बेबसी देख के सोच रहे थे जनाजे को कैसे कब्र में उतारें। एक मरतबा दो हाथ नमूदार हुए, आवाज आई अली लाओ मेरी अमानत को मेरे हवाले करो। बस आज़ादारों पढ़ चुका, बस आखिरी फिक्रा वसीयत का आखिरी फिक्रा। शहजादी ज़ैनब ने कहा था, क्या कहा था? कहा है अबुल हसन शब की तारीकी में मेरी कब्र में आइए, बस आखिरी फिक्रा, कब्र में आइएगा और तिलावत कुरान मजीद कीजिएगा। और दूसरी वसीयत ये है कि मेरे हुसैन को रात में प्यास लगती है, निस्फ शब आधी रात गुजर जाती है, उसे प्यास लगती है। ये अबुल हसन रात में उठकर इसे पानी पिला दीजिएगा। दूसरी वसीयत ये है कि मेरी कब्र पे आके तिलावत कुरान मजीद कीजिएगा। बस आखिरी फिक्रा। मौला अली वसीयत के मुताबिक कब्र ज़हरा पे आते थे और आने के बाद तिलावत कुरान मजीद करते थे। एक रोज़ आए मौला अली तिलावत कर रहे थे कि कब्र ज़हरा हिली। अब जो कब्र ज़हरा हिली, अली ने कहा ज़हरा तुझे रसूल का वास्ता बताओ, कब्र क्यों हिल रही? कोई आवाज नहीं। कहा ज़हरा तुझे ज़ैनब का वास्ता, ज़हरा तुझे हसन का वास्ता, कोई आवाज नहीं आई। एक बार तो मौला अली ने कहा ए ज़हरा तुझे हुसैन का वास्ता बताओ, कब्र क्यों हिल रही है? कब्र ज़हरा से आवाज आई ए अबुल हसन मेरा हुसैन इस वक्त नींद से बेदार हुआ है, ज़ैनब खाना में पानी तलाश कर रहा है। ए अबुल हसन
परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो औलाद है उसे औलाद नायब फरमा। परवरदिगार ये जो वबा है ये जो बीमारी से हम सबको महफूज फरमा। करीम जो भी मरीज है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार मरहुमा के खानवादे को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगार मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, जगह अलीन इनायत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। करीम हमारे दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र को सुरनगू फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व असार व शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रत एक बार सूरह अहद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा शाफ़ी बीवी बिन्ते गुलाम हुसैन साथ हाँ